اے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ جو صراط مستقیم ہے جس پہ چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام، قرآن اور حضرت عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل اللہ مضبوطی سے پکڑو، اور جو حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ حبل اللہ جسے پکڑے تو بندہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ حبل اللہ ذات مصطفیٰ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کے ذکر میں دلوں کا چین، وہ رب کا ذکر جس سے دل کو چین ملتا ہے وہ ذکر اللہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اگر تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آیا ہے، روشن کتاب آئی ہے، تو وہ جو رب نے نور ہمیں عطا کیا وہ نور اللہ بھی آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو رحمت اللہ، رب کی رحمت آمینہ کا لال ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ سرکار کی ذات اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرماتا ہے میں نے مومنین پر احسان کر دیا کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیجا ہے۔ اب ان ساری آیتوں کو اکٹھا کیجئے، مطلب کیا بنتا ہے؟ صراط مستقیم ذات مصطفیٰ، صراط مستقیم ذات مصطفیٰ، حبل اللہ ذات مصطفیٰ، نور اللہ ذات مصطفیٰ، ذکر اللہ ذات مصطفیٰ، رحمت اللہ رب کی رحمت ذات مصطفیٰ، رب کا احسان ذات مصطفیٰ، رب کا فضل ذات مصطفیٰ، رب کی نعمت ذات مصطفیٰ، رب کا کرم ذات مصطفیٰ۔ اور ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے، ہمارا ایمان بھی مصطفیٰ، ہمارا ایقان بھی مصطفیٰ، ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا مالک تے مختار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، تے میں مقدی گل موقع دیواں، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی، سبحان اللہ، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی۔ ہاں، اللہ نے اس کائنات میں جس کو جو بھی دیا آمینہ کے لال کا صدقہ دیا۔ ہاں، یہ رب کی شان کے مظہر ہے، رب دیتا ہے مگر آمینہ کے لال کا صدقہ دیتا ہے۔ ایک خدا کی ذات ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آمینہ کے لال کے نور کو پیدا کیا۔ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور سرکار علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا میرا نور جب پیدا ہوا نا، اس نے پیدا ہوتے ہی خدا کو سجدہ کیا۔ فرمایا یا عمر وتدری من انا، عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الذی خلق اللہ عز وجل قبل کل شیء نوری فسجد للہ، اے عمر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، اس نے پیدا ہوتے ہی خدا کو سجدہ کیا۔ اور کتنا عرصہ سجدہ کیا؟ 70,000 سال، 70,000
سال سرکار کا نور رب کو سجدہ کرتا رہا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر، یہ شعر پڑھتے ہیں نا ہم، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اللہ نے سرکار کے نور کو پیدا کیا، سرکار کے نور نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا، اور جب تک رب نے چاہا سرکار کا نور رب کا ذکر کر رہا ہے، رب کی پاکی بیان کر رہا، رب کی ثنا کر رہا، سجدہ کر رہا. کئی ہزار سال کا عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے حیا کا ایک آئینہ پیدا کیا. حیا، شرم، حیا کا ایک آئینہ پیدا کیا، اور وہ جو سرکار کا نور تھا اس آئینے کو اس نور کے سامنے کیا. جب نور مصطفیٰ نے آئینے میں دیکھا رب سے وہ جو اپنا حسن نظر آیا نا، حسن نظر آیا، خوبصورتی نظر آئی، تو رب سے حیا آئی، اور اس حیا کی وجہ سے سرکار کے نور نے 5 سجدے کیے. کتنے سجدے کیے؟ 5. رب نے انہی 5 سجدوں کا صدقہ 5 نمازیں عطا کی. پھر جب تک رب نے چاہا وقت گزرتا رہا، جس طرح بھی اس وقت جو بھی صورتحال تھی وقت گزرا، اور سرکار کا نور رب کے قرب میں ہے، رب کی پاکی بیان کر رہا، رب کا ذکر کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. ایک خدا کی ذات ہے، دوسرا مصطفیٰ کا نور ہے، اور سرکار کا نور رب کی عبادت، رب کو سجدہ، رب کا ذکر، رب کی پاکی بیان کر رہا ہے. زمین کا وجود کوئی نہیں، آسمانوں کا وجود کوئی نہیں، یہ چمکتا سورج، چمکتا چاند، روشنی دینے والے ستارے، کسی کا وجود نہیں. ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ. سبحان. اب رب چاہتا یہ ہے کائنات کا آغاز کیا جائے، روحیں پیدا کی جائیں، زمین کا فرش بچھایا جائے، آسمان کی بغیر ستونوں کے چھت کھڑی کی جائے، چاند، سورج، ستارے، حجاب عظمت، لوح و قلم، مشرق و مغرب، انبیاء، اولیاء، علماء، ان کو وجود دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی آمینہ کے لال کا صدقہ ان سب کو وجود عطا کرتا ہے، وجود عطا کرتا ہے. کس طرح؟ رب کائنات کا آغاز کر رہا ہے. ایک خدا کی ذات ہے، ایک مصطفیٰ کا نور ہے. سرکار کا نور رب کے قرب میں رب کی پاکی بیان کر رہا. اب رب کی یہ منشا ہے، اللہ نور مصطفیٰ پہ نظر رحمت ڈالتا ہے، نظر رحمت ڈالتا ہے. واللہ تعالی نظر الى ذالک النور فآراک حیاء من اللہ تعالی فمن آراک رأسہ خلق الملائکۃ ومن آراک وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء ومن آراک صدرہ خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین ومن آراک حاجبیہ خلق امتا من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومن آراک اذنیہ خلق ارواح الیہود والنصارى والمجوس وما اشبہ ذالک ومن آراک رجلیہ خلق الارض من المشرق وما فیہا. امام عبدالرزاق امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا. آپ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کا نور رب کے قرب میں ہے، رب کی پاکی بیان کر
रहा, रब का जिक्र कर रहा है। और रब चाहता ये है अब जमीन को पैदा किया जाए, आसमानों को पैदा किया जाए, तो आगाज किस तरह होता है, आगाज किस तरह हो रहा है। अल्लाह नूरे मुस्तफा पे नजर रहमत डालता है। जब रब की नजर रहमत पड़ती है, सरकार के नूर को रब से हया की वजह से पसीना आता है, वो पसीना सरे अनवर से निकलता है, वो पसीना मुबारक चेहरे से निकलता है, वो पसीना मुबारक सीने से निकलता है, और वो पसीना अबरुओं से निकलता है, मुबारक कदमों से निकलता है। अब सुनिए, रब कायनात बना रहा है, रब वजूद अता कर रहा है। वो पसीने के कतरे जो सरकार के सरे अनवर से निकलते हैं, रब उस पसीने से फरिश्तों को वजूद अता करता है। हजरत जिब्रील मुस्तफा के पसीने से, मीकाईल मुस्तफा के पसीने से, हजरत इज़राइल मुस्तफा के पसीने से, हजरत इसराफील मुस्तफा के पसीने से, और वो पसीने के कतरे जो सरकार के चेहरे से निकलते हैं, रब उन पसीने के कतरों से अपने अर्श को पैदा करता है, कुर्सी को पैदा करता है, चांद को पैदा करता है, सूरज को पैदा करता है, हिजाब असमत को बनाता है, आसमानी सितारों को बनाता है। और वो पसीने के कतरे जो सरकार के सीने से निकलते हैं, इस जगह से पसीना निकलता है, रब उन पसीनों के उस पसीने के कतरों से अंबिया को वजूद अता करता है। हजरत आदम मुस्तफा के पसीने से, हजरत नूह मुस्तफा के पसीने से, हजरत इब्राहिम मुस्तफा के पसीने से, कलीमुल्लाह मुस्तफा के पसीने से, रूहुल्लाह मुस्तफा के पसीने से, हजरत यहया मुस्तफा के पसीने से, उलमा मुस्तफा के पसीने से, औलिया मुस्तफा के पसीने से। और सुनेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। वो पसीने के कतरे जो सरकार की अबरुओं से निकलते हैं, रब उस कतरों से ईमान वाले मर्दों को पैदा करता है, ईमान वाली औरतों को पैदा करता है, मुसलमान मर्दों को पैदा किया जाता है, मुसलमान औरतों को पैदा किया जाता है। और वो पसीना जो सरकार के कदमों से निकलता है, मुबारक कदमों से निकलता है, रब उस पसीने से जमीन का फर्श बिछाता है, मशरिको मगरिब मुस्तफा के पसीने से, शिमालो जनूब मुस्तफा के पसीने से, ये दरियाओं की रवानी मुस्तफा के पसीने से, ये समुद्रों की मौजें मुस्तफा के पसीने से, जमीन के अंदर जितनी मखलूक है, जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, जितने हशरातुल अर्द हैं, जो कुछ भी है, ये मुस्तफा के कदमों का सदका है, मुस्तफा के कदमों का सदका है। तो नतीजा ये है, अंबिया की नबुव्वत मुस्तफा का सदका, औलिया की विलायत मुस्तफा का सदका, उलमा का इल्म मुस्तफा का सदका, ये जमीन की बहारें मुस्तफा का सदका। अरे इस कायनात में जिसको जो भी मिला मुस्तफा के सदके में मिला है। और हमारा तो ईमान ये है, हमें रब का पता भी आमीना के लाल ने सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक जारिया या सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद ही जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में मेरे समाया नहीं। जिसको जो भी मिला अमीना के लाल का सदका मिला। जब ये काम हो चुका ना, अल्लाह ने वो जो नूर मुस्तफ़ा है उसे हुक्म दिया, अपने आगे देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, पीछे देखिए। जब सरकार के नूर ने देखा ना, तो 4 यारों का नूर नजर आता। सुभान अल्लाह। फिर एक लंबा सा गुजरा, जब तक रब ने चाहा, खालिक की कायनात ने फिर एक सुर्ख रंग का अकीक पैदा किया। अकीक पत्थर, कीमती पत्थर है,
اور پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ ادھر موجود ہوگا نا، ادھر سے آر پار نظر نہیں آتا. یہ دنیا کا پتھر جو ہمارے پاس ہے، مگر وہ جو رب نے عقیق بنایا نا، سرخ رنگ کا ہے اور اس کے آر پار بالکل صاف نظر آتا ہے. سبحان اس سرخ رنگ کے عقیق میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا. سبحان اللہ. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کیجئے، سرخ رنگ کا عقیق ہے، درمیان میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا. روحیں پیدا ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو حکم دیا یہ نور مصطفیٰ ہے، اس کا طواف کرو. سبحان ہاں، اس کا طواف کرو. اور روحوں نے طواف شروع کیا. 1 سال 2 سال 3 سال 1000 سال. امام عبدالرزاق لکھتے ہیں ان روحوں نے 1,00,000 سال سبحان آمینہ کے اس نور کا طواف کیا ہے. اس نور کا طواف کیا. اچھا، جب مزدوری سے فارغ ہو تو کیا ملتا ہے؟ مزدوری ملتی ہے، اجر ملتا ہے، نعمت ملتی ہے. اللہ اکبر. 1,00,000 سال کا عرصہ گزرا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انعام دیا. انعام کیا ملا؟ جس نور کے گر چکر لگا رہے ہو اب اس کا دیدار کر سکتے ہو. سبحان اللہ. اس کا دیدار کرو. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ بادشاہ ہے، کسی کو رب نے وزارت دی، تاجدار بنایا، کسی کو کوئی فن، کسی کو کوئی شعبہ، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی سونے کا کام کرتا ہے، کوئی چاندی کا کام کرتا ہے، کوئی بولنے میں ماہر ہے، کوئی لکھنے میں ماہر ہے، کوئی حسن والا ہے، کوئی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے. کسی کے نصیب بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا بعض بندے یار اس کے نصیب واقعی بڑا اچھا ہے، کوئی بھی کام کرے جدھر مرضی آ جائے اسے کوئی ٹینشن نہیں، نصیب بڑا اچھا ہے. کوئی بولنے میں ماہر ہے، کوئی جناب رنگ کا کام کرتا ہے، کوئی ناپ تول کا کام کرتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی عبادت گزار ہے. اور حقیقت یہ ہے رب نے جس کو جو بھی خوبی دی ہے آمینہ کے لال کا صدقہ دیا ہے. آمینہ کے لال کا صدقہ. تھک تو نہیں گئے آپ؟ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور مصطفیٰ موجود ہے سرخ رنگ کے عقیق میں اور روحیں طواف کر رہی ہیں. 1,00,000 سال کا عرصہ گزرانا میرے خدا نے انعام دیا. جس نور کا طواف کر رہے ہو اس کا دیدار کرو. اب روحوں نے چکر لگاتے لگاتے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو کسی کو سرکار کا سر مبارک نظر آیا، کسی کو سرکار کی پیشانی نظر آئی، کسی کو سرکار کی آنکھیں نظر آئیں، کسی کو چہرہ نظر آیا، کسی کو سینہ نظر آیا. اور کئیوں نے مختلف اس نور کے مختلف حصوں کو دیکھا. اور جس نے جس حصے کو دیکھا رب نے اپنے حکم کے مطابق اس کو ویسی شان عطا کر دی. فَمِنْهُمْ مَنْ رَعَا رَأْسَهُ فَصَارَ خَلِيفَةً وَسُلْطَانًا بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَا وَجْهَهُ فَصَارَ أَمِيرًا عَادِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَا عَيْنَيْهِ فَصَارَ حَافِظًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَا خَدَّيْهِ فَصَارَ مُحْسِنًا وَعَاقِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَا جبینہ فصار غازیہ ومنہم من رعا جبینہ فصار غازیہ ومنہم من رعا حاجبیہ فصار متقبلا ومنہم من رعا انفہ فصار حکیما و طبیبا و عطارا ومنہم من رعا شفتیہ فصار احسن الوجہ و وزیرا ومنہم من رعا سنہ فصار احسن الوجہ من الرجال والنساء ومنهم من رعا حلقه فصار واعظا ومعزنا وناصحا ومنهم من رعا لسانه فصار رسولا بين السلاطين ومنهم من رعا عنقه فصار تاجرا ومنهم من رعا عضديه فصار رماحا وسيفا ومنهم من رعا عضده اليمنى فصار حجاما ومنهم من رعا عضده
يده اليسرى فصار جلادا وجاهدا ومنهم من دعا كفه اليمنى فصار صرافا وطرازا ومنهم من دعا كفه اليمنى فصار كفه اليسرى فصار كيالا ومنهم من دعا ظهر كفه اليمنى فصار صباغا ومنهم من دعا ظهر كفه اليسرى فصار حاتبا ومنهم من دعا يديه فصار سخيا وكياسا ومنهم من دعا انامله فصار كاتبا ومنهم من دعا صدره فصار عالما وشكورا ومجتهدا ومنهم من دعا ركبتيه فصار راكعا وساجدا ومنهم من دعا بطنه فصار قانعا وصابرا ومنهم من دعا ظهره فصار مديا بأمر الشرع ومنهم من دعا قدميه فصار صيادا ومنهم من دعا تحت قدميه فصار ماشيا ومنهم من دعا لحيته فصار مجاہدا فی سبیل اللہ. امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں نور مصطفیٰ موجود ہے اور روحیں چکر لگا رہی ہے. رب نے حکم دیا جس نور کے گر چکر لگا رہے ہو ان کا دیدار کر لو, ان کی آنکھوں کا دیدار کرو, ان کے سر کا دیدار کرو, ان کے ہاتھوں کا دیدار کرو, ان کے مبارک پیٹ کا دیدار کرو. اب کسی نے چکر لگاتے ہوئے جب نظر اٹھائی اور سرکار کا سر انور نظر آتا ہے. یہ سر وہ ہے جو اونچی شان والا ہے, بلند مرتبے والا ہے. بریلی کا تاجدار کہتا ہے, امام احمد رضا کہتا ہے جس کے آگے سرے سربراں خم رہے, جس کے آگے سرے سربراں خم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. یہ سر عظمت والا ہے, اونچی شان والا ہے, بلندی والا ہے. تو جس نے چکر لگاتے لگاتے سرکار کے سر انور کا دیدار کیا, رب نے اسے خلیفہ بنا دیا, رب نے بادشاہت عطا کر دی, رب نے سلطان بنا دیا, رب نے حکومت عطا کر دی, رب نے تاجدار بنا دیا. اور جس نے سرکار کے چہرے کو دیکھا تھا رب نے عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا حاکم بنا دیا. اور جس کسی نے نظر اٹھائی, اے قرآن پڑھنے والوں, اپنے سینے میں بسانے والوں, قرآن کی تلاوت کرنے والوں, تمہیں مبارک ہو جن بندوں نے سرکار کی آنکھوں کا دیدار کیا تھا. رب نے حافظ قرآن بنا دیا, حافظ قرآن بنا دیا. اور جس کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا سرکار کے رخسار نظر آئے, رب نے نصیب اچھا کر دیا, اچھی قسمت والا بنا دیا, چمکتے نصیب والا بنا دیا. اور جس کسی نے نظر اٹھائی سرکار کی مبارک ناک نظر آئی, رب نے اسے حکیم بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, طبیب بنا دیا, لوگوں کا علاج کرنے والا بنا دیا, اور اسے عطار بنا دیا ہے. اور وہ بندہ جس نے نظر اٹھا کے دیکھا سرکار کے مبارک ہونٹ نظر آئے, رب نے اسے حسن عطا کر دیا, اسے خوبصورتی عطا کی, اسے جمال عطا کیا, اسے خوبصورت بنا دیا. اور جس نے نظر اٹھا کے دیکھا سرکار کا مبارک گلا نظر آیا, رب نے تقریر کرنے والا, واز کہنے والا, خطاب کرنے والا, اذان دینے والا, مؤذن بنا دیا, خطیب بنا دیا, مقرر بنا دیا, نصیحت کرنے والا بنا دیا. اور جس کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا سرکار کی مبارک گردن نظر آئی, رب نے اسے تاجر بنا دیا, تجارت میں مہارت عطا کر دی, تجارت کا فن عطا کر دیا. اب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے رب اسی میں برکت دیتا ہے, اسی میں برکت دیتا ہے. اور جس کسی نے نظر اٹھائی سرکار کی پیشانی نظر آتی ہے, رب نے اسے غازی بنا دیا, مجاہد بنا دیا, دین اسلام کے لیے جان دینے والا بنا دیا. اور جس کسی نے نظر اٹھائی سرکار کے دونوں بازو نظر آئے, یہ بازو وہ ہے انہوں نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے اپنے لیے نہیں اٹھائی, رب کے دین کے لیے اٹھائی ہے, رب کے اسلام کے لیے اٹھائی ہے. تو جنہوں نے سرکار کے بازوؤں کو دیکھا رب نے اسے تیر چلانے کا فن عطا کر دیا, تلوار چلانے کا فن عطا کر دیا, تلوار چلانے میں مہارت عطا کر دی. اور موجودہ دور کے اندر دیکھیے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اسے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا بنا دیا. اور جس کسی نے چکر لگاتے لگاتے نظر اٹھا کے دیکھا دونوں بازو تو نظر نہیں آئے, صرف ایک نظر آیا ہے اور دایاں نظر آیا ہے, رب نے اسے حجام بنا دیا ہے. یہ جو حجام کام کر رہے ہیں اور روپیہ کما رہے ہیں, یہ پیسہ کما رہے ہیں, یہ صدقہ ہے آمینہ
आमीना के लाल का, सदका है आमीना के लाल का। और जिस किसी ने नजर उठाई सरकार का बायां बाजू नजर आया, रब ने उसे भी मुजाहिद बना दिया, उसे भी गाजी बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठाई सरकार की दानी हथेली को देखा है, रब ने सोने के काम का माहिर बना दिया, चांदी के काम का माहिर बना दिया, सुनार बना दिया है, सोने चांदी की पहचान अता कर दी है, माला माल कर दिया है। और जिसने नजर उठा के देखा सरकार की बाईं हथेली नजर आती है, रब ने नाप तोल के काम में माहिर बना दिया है, नाप तोल में माहिर बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठा के देखा सरकार की जो दाईं हथेली है इसकी पुश्त नजर आती है, अल्लाह ताला ने उसे रंग के काम में महारत अता की, रंग साज बनाया, रंग के काम का फन अता कर दिया है। और जिस किसी ने देखा सरकार की जो बाईं हथेली है इसकी पुश्त नजर आती है, अल्लाह ने उसे लकड़ी के काम का माहिर बना दिया, फर्नीचर का माहिर बना दिया, लकड़ी के काम में महारत अता कर दी है। और फिर जरा आगे सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा जिसने सरकार के हाथों का दीदार किया था। ये हाथ वो है जब उठते हैं गनी कर देते हैं, जब हाथ उठते हैं गनी कर देते हैं। ये हाथ वो है जो सखावत करने वाले, माल अता करने वाले, लुटाने वाले हैं। ये हाथ वो है जब रब की बारगाह में उठ जाते हैं, रब इन हाथों का सदका माला माल कर देता है, रब अता कर देता है। जिसने मुस्तफा के हाथों को देखा अल्लाह ने उसे सखी बना दिया, अल्लाह ने उसे सखी बना दिया, उसे कुशादा दिल अता कर दिया, बड़ा सीना अता कर दिया, गरीबों की मदद करने वाला बना दिया, मिस्कीनों की मदद करने वाला बना दिया, माल लुटाने वाला बना दिया, सखावत करने वाला बना दिया। और आगे चलिए, जिस किसी ने सरकार के पोरों को देखा था अल्लाह ने उसे लिखने का फन अता कर दिया, उसकी लिखाई को खूबसूरत कर दिया, लिखने में माहिर बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठाई सरकार का सीना नजर आया, ये सीना वो है अलम नशरा लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये सीना कुशादगी वाला है, ये सीना कुशादगी वाला है। जिसने सरकार के सीने को देखा रब ने उसे इल्म वाला बना दिया, इल्म अता कर दिया, उसे मुज्तहिद बना दिया, उसे आलिम बना दिया, उसे मुफस्सिर बना दिया, उसे फकीह बना दिया, उसे मुहद्दिस बना दिया, वक़्त का इमाम बना दिया। और जिसने सरकार के सीने को देखा रब ने इज्तिहाद का दर्जा अता कर दिया, वक़्त का मुजद्दिद बना दिया, इल्म में माहिर बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठाई सरकार का मुबारक पेट नजर आता है, रब ने उसे सब्र करने वाला बना दिया, मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला बना दिया। और जिस किसी ने सरकार के घुटनों का दीदार किया था रब ने रकू करने वाला, सजदा करने वाला, इबादत करने वाला, मुजाहिदात करने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला बना दिया, इबादत गुजार बना दिया। और जिस किसी ने नजर उठाई सरकार की मुबारक पीठ को देखा था रब ने उसे शरीयत का पाबंद बना दिया, शरीयत पे अमल करने वाला बना दिया। और जिसने नजर उठाई सरकार के कदमों को देखा रब ने उसे शिकारी बना दिया। आज कई लोग वो हैं जिनका निशाना बड़ा बेहतरीन है, बड़े टारगेट पे लगता है, अरे ये सदका है आमीना के लाल का। और आगे चलिए, जिसने देखा सरकार के कदमों का नीचे वाला हिस्सा नजर आता है रब ने पैदल चलने में माहिर बना दिया। आज कई लोग वो हैं पैदल चलने में बड़े माहिर होते हैं, थकते नहीं है, मीलों सफर कर जाते हैं मगर थकावट नहीं होती, ये पैदल चलने में माहिर है। ये सदका है आमीना के लाल का। और इस पूरी को इकट्ठा करो तो नतीजा ये निकलता है आज की ये बादशाहत है मुस्तफा का सदका है, ये वजारत है मुस्तफा का सदका है, ये माल मुस्तफा का सदका है, ये औलाद मुस्तफा का सदका है, ये हुस्न मुस्तफा का सदका है, ये शोहरत मुस्तफा का सदका है, ये इज्जतें मुस्तफा का सदका है, ये सोना चांदी मुस्तफा का सदका है, ये कारोबार मुस्तफा का सदका है, ये बोलना मुस्तफा का सदका है, गुफ्तगू का मलका मुस्तफा का सदका है, लिखने के में अंदर महारत मुस्तफा का सदका है। अरे इस कायनात के अंदर रब ने जो भी खूबी किसी को दी है, जो भी कमाल अता किया है, जो भी मर्तबा दिया है, जो भी रुतबा दिया है, जिस जिसको रब ने जो भी अता किया है
नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल इज्जत शान मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा। इज्जत शान मुस्तफा, मरहबा इज्जत शान मुस्तफा। मरहबा वालदैन मुस्तफा, वालदैन मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। जिसको जो भी दिया आमिना के लाल का सदका दिया है। नूर मुस्तफ़ा मौजूद है, रूहें चक्कर लगा रही हैं। फमिनहुम मन रआ ज़ुहूरा असाबिहिल युमना। किसी ने चक्कर लगाते लगाते जब नज़र उठाई ना, सरकार की दाने हाथ की उंगलियां, इनकी ये पुश्त नजर आई, ये वाला हिस्सा। फसारा खैयाता, रब ने दर्जी बना दिया। सुभान अल्लाह। आज लोग कपड़े सीते हैं बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के, ये सदका है आमिना के लाल का। आज इन कपड़े का कैसा कारोबार है, लोग माहिर हैं सीने में, पूरी के पूरे मिलने, फैक्ट्रियां, कंपनियां लगी हैं। ये क्या है? आमिना के लाल का सदका है। अमीनहुम मन रा ज़हूरा असाबिल युसरा। किसी नजर उठाई और सरकार के बाएं हाथ की जो उंगलियां थी उनकी पुश्त नजर आई, ये वाला हिस्सा। फसारा हद्दादा, रब ने लोहे के काम का फन अता कर दिया। सुभान ये पूरी दुनिया में नजर उठाएं, मशीनरी नजर आएगी लोहे की। अल्लाह अकबर। ये किसी ने दिमाग तो लड़ाया है ना, यूं बनेगा। ये क्या है? ये सदका है आमिना के लाल का। सुभान अल्लाह। हाँ, और जब नतीजा निकालोगे ना बुखारी शरीफ की हदीस से, तो यही पता चलेगा। सरकार फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, रब अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। इन्नमा अना कासिमुन, मैं तकसीम करता हूँ। क्या क्या तकसीम करता हूँ ये नहीं बताया। वल्लाहु युअती, रब देता है। क्या देता है नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मैं कायदा असूल अर्ज कर देता हूँ। बलागत पढ़ने वाले, सरफ व नाव पढ़ने वाले, ग्रामर पढ़ने वाले जानते हैं, फेल के मफूल को जब हज़फ कर दिया जाए तो अमूमियत होती है। मतलब क्या है, मैं आसानी से अर्ज करूँ। रब देता है, क्या देता है नहीं बताया। मतलब कोई एक चीज हो तो बयान करे ना। सुभान अल्लाह। मैं तकसीम करता हूँ, क्या नहीं बताया। कोई एक हो तो बयान करे ना। मतलब ये है, रब कायनात की सारी नेमतें इधर देता है, मुस्तफ़ा आगे देते। सुभान अल्लाह। जिसको भी मिलता है मुस्तफ़ा का सदका। और ये कायनात किस लिए बनी? मुस्तफा आमिना के लाल के लिए बनी है। इसलिए अहमद रजा बोला, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। थक गए हैं, आ चुको हाँ मेरे एक बारी। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, सीमा को समक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशान। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर, सूरज छुपे हुए खुर को रोज घेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये रब ने कायनात का जो निज़ाम बनाया है ना, और ये सब कुछ दिया है, ये आमिना की लाल का सदका। पहले मुहतरम इस्लामी भाइयों, कितनी अजीब बात नहीं, जिनके सदके सब कुछ मिले। चले एक मजीद एक आयत रज़ कर दूँ, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम जहानों के लिए रहमत है सरकार। और हमारे ऊपर रब का सबसे बड़ा करम और नेमत है। और कितना बड़ा करम है, हम दिन रात गुनाह करते हैं मगर रब हमारी आंखें वापस नहीं लेता। हम हाथों से गुनाह करते हैं मगर हाथ सलामत हैं।
یہ قدم گناہوں کی طرف چل کے جاتے ہیں مگر سلامت ہیں. اللہ اکبر. یہ بدن نافرمانی کرتا ہے خدا کی مگر یہ بدن سلامت ہے. طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسن بھی ہے. پچھلی قوموں کا حال دیکھیے ذرا. ایک حد تھی، اس حد سے آگے بڑھے، رب نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. پوری کی پوری بستیوں الٹ دی جاتی ہے مگر یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، رب عذاب نازل نہیں کرتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. یہ رب کا کرم احسان نہیں؟ اتنا احسان، اتنا کرم. اور جب میلاد کا مہینہ آئے ہم لائٹیں لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، خوشیاں منائیں، تو کوئی آ کر ہم سے یہ کہے نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہو، دلیل کیا ہے؟ نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہو، دلیل کیا ہے؟ کوئی اب بات ایک اور بات دلیل آگے رس کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے جواب دینے کی ضرورت. ہاں بس اتنی بات ہے. جن پہ کرم ہوا ہے وہ منا رہے ہیں، جن پہ فضل ہے وہ منا رہے ہیں. اب دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب صرف یہ سوچو سرکار کے نام پہ جو جھنڈے لگے ہیں انہیں وضو کر کے اٹھانا ہے یا غسل کر کے اٹھانا ہے. یہ دلیلیں دینے والا زمانہ گیا. ہاں اب جس پہ کرم ہے وہ منا رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بریلی کا تاجدار کیا لکھتا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. جب رحمت کی بارش ہوتی ہے صرف نیکوں پہ نہیں برستی، صرف نیکوں پہ نہیں برستی. مسلم شریف کی حدیث ہے نیک لوگ محفل لگا کے بیٹھے ہو، فرشتے سایہ کرتے ہیں، انہیں جنت عطا کی جاتی ہے، جہنم سے بچایا جاتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جو نیک بیٹھے تھے وہ تو ذکر کر رہے تھے، ان کے پاس سے ایک اور بھی گزر رہا تھا، ان جیسا نہیں تھا، پاس سے گزر رہا ہے. مولا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا نیکوں کے صدقے اسے بھی جنت عطا کر دی ہے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. گویا کہ بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے اے حضرت آدم کو چمکانے والے، اے حضرت نوح کو چمکانے والے، اے خلیل اللہ کو چمکانے والے، اے عیسیٰ روح اللہ کو چمکانے والے، اے کلیم اللہ کو چمکانے والے، اے اپنے خاندان کو چمکانے والے، اپنے والدین کو چمکانے والے، اے اپنے صحابہ کو چمکانے والے، اہل بیت کو چمکانے والے. ایک نظر کرم ادھر بھی ہو جائے، ایک نظر کرم ادھر بھی ہو جائے. اور ہاں نظر ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے. جو دل سے پکارے وہ سنتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں اور کرم بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھئے امام بصیری سے. اللہ اکبر. اتنا لمبا عرصہ فالج میں گزرا مگر جب یاد کیا نا آتے ہیں دستے شفا پھیرتے ہیں اور مرض دور بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنی عجیب بات نہیں یار. ان کے صدقے سب کچھ ملے اور کوئی آ کر کے دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بے سرکار رب کا کرم ہے یا نہیں؟ فضل ہے، احسان ہے، رحمت ہے تو بات ختم ہے. جب احسان ہو، کرم ہو، نعمت ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے. اور یہ خوشی تمام جہان سے بہتر ہے. جن پہ کرم ہوا ہے وہ آج خوشیاں منا رہے ہیں، آج خوشیاں منا رہے ہیں. میرے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اس بات کی طرف آئیے. صرف یہ نہیں، جیسے کہ یہ محفل کب پاک ماشاءاللہ آپ نے سجائی، محترم طاہر حسین صاحب، ان کے بھائی جو ماشاءاللہ
اسی تحریک کے ایک سرگرم رکن تھے اور ان کی والدہ مرحومہ، ان کے اصالِ ثواب کے لیے بالخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ پہلے محترم اسلامی بھائیو، حقیقت یہ ہے، یہ جو نیک کام ہم چھوٹے موٹے کر لیتے ہیں نا، آخرت میں یہی کام آئیں گے۔ یہ دنیا، مال، یہ شہرت، عزت، یہ سب یہاں پہ رہ جائے گا۔ قبر میں ہمارے ساتھ اعمال جائیں گے، عشق مصطفیٰ خوف خدا جائے گا۔ تو کتنی عجیب بات ہے، ایک دیوانہ نبی کے لیے ساری رات جاگے، نعرے بھی لگائے، لنگر بھی پکائے، لائٹنگ کا انتظام بھی کرے، سب کچھ کرے، مگر نماز نہ پڑھے، شریعت کو اہمیت نہ دے۔ اچھا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ذرا عشق رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وگرنہ رب کے فضل کی بات کریں نا، رب کے فضل کی، یہ میلاد کی لائٹ لگی ہے، سرکار کی خوشی میں لگائی ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، کوئی نیک کام نہ کرے، مثال ہے، لیکن میلاد کی ایک لائٹ لگی ہے، اسے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، یار یہ سرکار کے نام کی لگی ہے، اور کوئی نیکی نہیں۔ رب کرم فرمائے اور اسی خوش ہونے پہ جنت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کرتا ہے، کر سکتا ہے، کون ہے روکنے والا؟ نبی کی یہ اپنے بھتیجے کی خوشیاں منائیں تو جو نہیں مانتے ان پہ بھی کرم ہو جائے، تو جو مانتا ہے اس پہ کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے، ہم نبی کے نعرے لگائیں، سب کچھ کریں، انتظام بھی کریں، لنگر بھی پکائیں، پیسے بھی خرچ کریں، مگر صبح نماز کا وقت ہے، یہ دیوانہ مسجد پہ نہ پہنچے، یہ دیوانہ کاروبار کے لیے نکلے، حرام کا کاروبار کرے۔ اس کے معاملات دیکھو تو سود پہ چلتے ہیں، اس کی گاڑی سود پہ، بنگلہ سود پہ بنا ہے، پلازا سود پہ بنا ہے، دودھ بیچتا ہے مگر ملاوٹ کرتا ہے، لوگوں کہتا ہے ایک قطرہ بھی نہیں پایا۔ کھیتوں کی طرف نکلے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چل بھئی فلاں کا کھیت ہے، چارہ نکال لو، جیسے کڑا ویخ دے پیا۔ پانی آیا، پانی کا رخ موڑ دیا، زمین کسی کا نام نہیں، چلو بھئی قبضہ کرو اس پہ، فلاں کا قرضہ دینا ہے، سال 2 سال 5 سال لٹکاؤ، خود ہی بھول جائے گا۔ کیا جیسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اور یہ نبی کا دیوانہ میلاد کی محفل کے لیے لنگر بھی پکاتا ہے، دیگے بھی چڑھاتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا، میں اس وقت یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کیسا عشق ہے جو نمازی نہیں بناتا، یہ کیسا عشق ہے جو مسجد نہیں لے کے جاتا، یہ کیسا عشق ہے جو سود سے باز نہیں رکھتا۔ یہ نبی کا ذکر سنا، کلیجے میں ٹھنڈ پہنچتی ہے، سکون آتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ماشاءاللہ یہاں آپ اتنے موجود ہیں، کئی گاؤں دیہاتوں میں ماشاءاللہ بڑا اچھا رواج ہوتا ہے، مسجد بھر جاتی ہے فجر میں، ظہر اثر مغرب عشاء، مگر عام طور پہ روٹین کیا ہے، پہلی صف پوری نہیں ہوتی اور چند بابے بزرگ سفید داڑیوں والے کمزور وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب خاص موقع آئے نا، جیسے یہ محفل ہے، معذرت کے ساتھ ہم نبی کے نام پہ یہاں آئے تو ہیں، لیکن شاید عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیسا دیوانہ ہے، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے جو شریعت کا پابند نہیں بنا رہی۔ اور ہم روزانہ، یہ ماہ میلاد ہے، روزانہ محفلوں میں شرکت کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے، خوش بھی ہوتے ہیں، منانا بھی چاہیے، خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اندر سے مان کیوں نہیں بدلتا؟ اگر پہلے گناہ تھے تو محفل میلاد سے واپس آنے کے بعد نیکیوں کا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ اگر ہمارے معاملات عجیب تھے تو اب کیوں نہیں سدھر رہے؟ اور پھر ہم یہ کہ یار پریشانی نہیں جاتی، ٹینشن نہیں جاتی، تکلیف نہیں جاتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ ہے، جب سچے دل سے بندہ اس رستے پہ چلتا ہے پھر جلوے دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، لیکن یار چلو تو صحیح، یار چلو تو صحیح، کوئی رستہ شروع تو کرو، آگے بڑھو تو صحیح۔ آگے بڑھنا میرا کام ہے اور آگے
دوڑ کر تھام لینا یہ خدا کی رحمت کا کام ہے۔ بے شک یار دیکھا تسی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، کیا ان میں پریشانیاں نہیں آئیں؟ بے شک کیا اسلام قبول کرتے ہی جناب سارے معاملات سیدھے اور کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن ختم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چار یاروں کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، اہل بیت کے گھرانے کو دیکھو، دین کے لیے کیسی کیسی قربانی دی ہے، کیا کیا برداشت کیا ہے، کیا کیا چھوڑا ہے۔ مگر ہم نام تو بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کربلا والوں نے کربلا میں کیا کیا ہے۔ میں ایک ہی مثال عرض کر رہا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، اب انہیں تپتی ریت پہ لٹا کر جسم پہ بھاری پتھر رکھا جاتا ہے۔ غور کیجئے، آج جون جولائی کی گرمی آ جائے نا، ہم ننگے قدم ایک سیکنڈ نہیں کھڑے ہو سکتے زمین پر، اور وہ عرب کی تپتی ریت ہے، لٹا کر جسم پہ پتھر ہے، اٹھ نہیں سکتے، اور کہتے ہیں چھوڑو محمد عربی کو، اسلام کو چھوڑو۔ مگر حضرت بلال کہتے ہیں جو مرضی کر لو، ایک ہی خدا کو مانوں گا، بے شک مصطفیٰ کو مانوں گا۔ تمہارے بتوں کا اب کلمہ میں نہیں پڑھتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، مگر حضرت بلال احد احد پکار رہے ہیں۔ یہ قربانی کس لیے، یہ مصیبت کس لیے؟ اسلام کے لیے، خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے۔ اور آج ہم پہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پریشانی برداشت کی ہے انہوں نے، اور جب پریشانی برداشت کی نا تو مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر جاؤ میرے بلال کو خرید لاؤ۔ ہم بازار سے کون سی چیز خرید کے لاتے ہیں؟ جو دل کو پسند آتی ہے، ستھری لگتی ہے، صاف لگتی ہے۔ آمینہ کے لال نے کہا ابو بکر جاؤ بلال خرید کے لاؤ، اور اس سودے میں مجھے بھی شامل کر لینا، اس سودے میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ اور پھر مقام کیا ملا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا، سرکار نے فرمایا بلال ادھر آؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان سناؤ۔ حضرت بلال نے سوچا تو ہوگا یہی مکہ ہے جہاں مجھے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اسی مکے میں ظلم ہو رہا ہے، اسی مکے میں پیٹا جا رہا ہے، مگر آج اسی مکے کے اندر ابو بکر نیچے کھڑے ہیں، عمر نیچے کھڑے ہیں، عثمان نیچے کھڑے ہیں، علی نیچے کھڑے ہیں، مگر یہ عشق والا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور گویا اعلان کر رہا ہے جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس رستے کی طرف آؤ تو صحیح، حضرت بلال بھی عشق والے اور نبی کا ہر یار عشق والا، اور عشق والوں کے پھر مقام بڑے ہوتے ہیں۔ اہل بیت عشق والے، اب نے کیسا مقام؟ تو میں عرض کروں گا صرف ایسا نہیں کہ محفل میں آئے لنگر کھایا اور چلے گئے، ضرور کھائیں، برکت والا ہے، رحمت والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو عشق رسول کے تقاضے ہیں انہیں بھی ہم نے ہی پورا کرنا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ 5 وقت کے پکے نمازی بنیں گے، انشاءاللہ شریعت کے پابند بنیں گے، انشاءاللہ اور سود، شراب، جوا اور دیگر جتنے بھی گندے معاملات ہیں ان سے بچ کر صاف ستھری نبی کے عشق والے زندگی گزاری، یہی اصل زندگی ہے۔ ورنہ 100 سال 2 سال 300 سال بھی ہو جائے نا، بالآخر کدھر جانا ہے؟ مٹی کے اندر۔ یہ حسن، یہ مال، دولت، چودراہٹ، حب، دبدبہ سب ادھر رہ جائے گا، اور آخرت میں صرف نبی کی محبت، نیک اعمال کام آئیں گے، خوف خدا کام آئے گا، صحابہ والے بیت کا عشق کام آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سرکار کا صدقہ ہم سب کو یہ عطا کرے اور اسی پر کاربند رکھے، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اگر یہ چیزیں ان میں مزید بڑھوتری کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے کسی کو شفا ملے نا وہ اسی ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہے، جہاں سے کسی کو شفا ملے اسی ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہے۔